گزشتہ دنوں ایرانی فورسز کی طرف سے بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر ڈرون اٹیک اور میزائل حملہ کیے جانے کے بعد اور اس کے جوابی کارروائی کے طور پر پاکستان کی طرف سے ایران کے صوبے سیستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کرنے کے بعد سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر جو اس وقت خبروں کا بازار گرم ہے، خبریں سننے کے بعد ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ابھی ایران اور پاکستان کے درمیان جنگ شروع ہونے والی ہے۔ کیا ایسا ہے؟ کیا زمینی حقائق ایسے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان کسی قسم کی بھی جنگ کے امکانات موجود ہوں؟ تو جہاں تک سوشل میڈیا کی، الیکٹرانک میڈیا کی بات ہے، تو اس کو تو دیکھتے ہی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ابھی جنگ شروع ہوئی کہ ابھی جنگ شروع ہوئی، جبکہ زمینی حقائق اور عالمی تناظر کے اندر، علاقائی تناظر کے اندر اور بین الاقوامی تعلقات کے امور کے ماہرین اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ چھوٹے موٹے تنازعات کے دوران معاملات کو طول دینا اور اس چھوٹے موٹے تنازعات کو اس نہج پر لے کے جانا کہ جنگ کے امکانات پیدا ہو جائے، یہ قطعاً کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس قسم کی ایک متعملی نہیں اپناتا، اور نہ ہی پاکستان اور ایران کے درمیان صورتحال اس قدر گمبھیر ہے جس قدر سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر ہائپ کریٹ کر کے خبریں دینے کا جو ایک بریکنگ نیوز کا جو رواج ہے، وہ فقط اور فقط ویورشپ لینے کے لیے یہ جو کچھ بازار گرم کیا جاتا ہے، یہ جذباتیت کی وجہ سے دونوں اطراف میں اس قسم کی سچویشن کریٹ کی جاتی ہے کہ عوام کے خون کو گرمانا اور زیادہ سے زیادہ جو ویوز لینا، زیادہ سے زیادہ سبسکرپشن لینا، اور اس خاطر یہ سارا کچھ ماحول جو ہے وہ گرما کر عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ بین الاقوامی تعلقات کے جو بین الاقوامی امور کے ماہرین ہیں وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ مختلف ممالک کے درمیان چھوٹی موٹی جو تنازعات ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ چلے آتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسا شنبے والی بات بھی نہیں ہے۔ ان کو جس قدر کسی ملک کی ریٹ چیلنج ہوتی ہے، دوسرا ملک اس قدر رد عمل دینے کا اختیار بھی رکھتا ہے، حق بھی رکھتا ہے، اور یہی اس کا حقیقی جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو رائے حل بھی ہے۔ جیسے کہ ایران نے اپنے سرزمین پر دہشت گردی کرنے والے دہشت گردوں کے اڈوں کو جو کہ پاکستان میں موجود ہیں ان کو تباہ کیا، اور پاکستان اور ساتھ میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے پاکستانی حکام کو اس حوالے سے کئی دفعہ جو ہے وہ گزارش کی، ان سے ریکویسٹ کی، ان کے ریمائنڈرز دیے کہ آپ ان جو دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں جو کہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دراصل ایرانی دہشت گرد ہے، ایران سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ایران میں کارروائیاں کرنے کے بعد یہ پاکستان کی سرزمین میں آ کر پناہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح جوابی کارروائی کے طور پر پاکستان نے پھر صوبہ سیستان جو کہ ایران کا صوبہ بلوچستان کے نزدیک لگتا ہے، وہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا، اور اس کی بھرپور ایران کے کارروائی کے مقابلے میں بھرپور جو ہے وہ رد عمل دیا اور کارروائی کی۔ تو یہاں تک تو دونوں ممالک نے اپنی اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے میں جو کارروائی کی ہے، یہ دراصل زمینی حقائق یہ ہیں کہ یہ کارروائی اس حد تک ہی محدود ہوگی، اس سے زیادہ اس کے امکانات نہیں ہیں، اور دونوں ممالک اس کو زیادہ طول بھی نہ دیں گے اور نہ ہی دینا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان اور ایران کے درمیان بہت ہی مثالی تعلقات ہیں مختلف میدانوں کے اندر، تجارت کے اندر، معیشت کے بہت سارے دیگر میدانوں کے اندر، سفارتی لیول پر اور اسی طرح ثقافتی لیول پر بہت ہی گہرے جو ہے وہ اب تعلقات ہیں۔ 65 کی وار کے اندر، 71 کی وار کے اندر ایران نے پاکستان کے ساتھ بے پناہ مثالی جو ہے وہ تعاون کیا، اور جس کو جو ہے وہ کسی صورت بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور یقیناً جو ہے وہ دونوں طرف کے حکام اور دونوں طرف کے جو سفارتی ڈیلیگیشنز ہیں وہ ان چیزوں پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور کبھی بھی معاملات کو اس نہج پر پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں جانے دیتے۔ جہاں تک دونوں ممالک کی اپنی خود ارادیت کی بات ہے، ان کی سوورنٹی کی بات ہے، سالمیت کی بات ہے، دونوں ممالک کا حق بنتا ہے کہ وہ اس حد تک اپنے ملک کی سلامتی کو یقینی بنائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ یقیناً اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ برادر ممالک کے درمیان بھی چھوٹے موٹے اختلافات چلے آتے ہیں، اور ان کو اس نہج پر نہ ہی حکام لے کے جاتے ہیں، نہ دونوں اطراف کی ذمہ داران جو ہے اس نہج پر لے کے جا سکتی ہیں۔ لہٰذا اس وقت جو سوشل میڈیا، دیگر الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کے اندر جو ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، عوام کے قلوب کو، عوام کے خون کو گرمایا جا رہا ہے، وہ فقط اور فقط ریڈرشپ، خبریں، چٹخارے، مسالے، یہ صرف اور صرف اس خاطر کیا جاتا ہے۔ اگر زمینی حقائق کی طرف دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ دلیل، کوئی ایسا جواز، کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ یہ چاہے ایران کے درمیان یہ تنازع اس لیول پر بڑھ جائے کہ اگر طویل مدتی نہ صحیح لیکن مختصر مدت کی بھی کوئی چھوٹی موٹی جو جھڑپ یا جنگ کا امکان ہے، یہ ایک دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر ادھر سے ہماری سرزمین کا جو ساورنٹی ہے، یا اس کی جو بارڈرز ہے، یا اس کے جو عالمی قوانین ہے، اس کا خیال نہ رکھنے کے باوجود بارڈر کراس کر کے ہمارے سرزمین پر بیشک وہ دہشت گردی تھے، اس کو جو ہے وہ دونوں ممالک تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن دونوں ممالک کا اس وقت اعتراض صرف اور صرف یہ ہے کہ جب آپ کسی کی سرزمین پر کوئی کارروائی کرتے ہیں تو اس سرزمین کے جو حکام ہوتے ہیں ان سے باقاعدہ
آپ اجازت لیتے ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ ایک مشترکہ کارروائی کرتے ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال اگر ہم دیں واضح کرنے کے لیے کہ جیسے کسی ایک مملکت کے اندر بھی اگر پولیس نے کسی جگہ کارروائی کرنی ہو، مگر مثال کے طور پر پنجاب پولیس اگر بلوچستان میں کہیں اگر کچھ دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے جاتی ہے تو وہ بلوچستان کے حکام سے پنجاب کے جو حکام ہیں وہ بلوچستان کے حکام سے پہلے رابطہ کرتے ہیں، پھر اس سرزمین پر اگر کوئی کارروائی اس صوبے میں اگر کوئی کارروائی کرنی ہوتی ہے تو باقاعدہ ان کو لوپ میں لیتے ہیں، ان کے ساتھ مشترکہ طور پر ایک کارروائی کی جاتی ہے. تو یہ ایک باقاعدہ اصولی قانونی اور پروٹوکول کا تقاضا ہے جس کو ملوز خاطر رکھا جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے مختلف صوبوں کے درمیان بھی کبھی کوئی کارروائی ایسی ہوتی ہے کہ جب بہت ہی کوئی سینسٹیو یا کوئی ایسی کارروائی ہو جس میں امکان ہو کہ اس کو بہت خفیہ رکھنا یا اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو بعض اوقات یہ پروٹوکول یا ایسے قانون جو ضابطے جو ہیں ان کو بعض اوقات بائی پاس بھی کر دیا جاتا ہے، جس کی بعد میں جن کو بیٹھ کے دونوں حکام کے درمیان جو ہے وہ سفارتی لیول پہ یا ایک فارمل لیول پہ بیٹھ کے ریزالو بھی کر لیا جاتا ہے کہ اس پہ مدد کر لی جاتی ہے، اس قسم کے معاملات کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ریزالو کر لیا جاتا ہے. اسی مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے سیم یہ سچویشن ہے کہ دو برادر اسلامی ممالک میں یا ویسے بھی دو ممالک کے درمیان اگر سفارتی آداب کو عالمی قوانین کو ملوث خاطر نہیں رکھا گیا اور اگر کوئی ایسا کام کیا گیا جیسے جو ہے وہ کوئی اس ملک کی سلامتی کے پیش نظر کوئی ایسا اقدام کیا گیا خفیہ طور پر، تو وہ پھر بعد میں بیٹھ کے ان چیزوں کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. باقی جو اس وقت الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا پر جو ادھم مچا ہوا ہے، یہ جو کچھ ہائپ کریٹ جا رہی ہے، زمینی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اس وقت تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتا. کل کا کوئی ایسا امکان پیدا ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن ابھی تک کی زمینی حقیقت یہ ہے کہ اگر بدترین دشمن کے ساتھ بھی اس نائج پر نہ کوئی لے کے جاتا ہے. انڈیا پاکستان کے درمیان کتنی جنگیں ہو چکی ہیں، تو جب جو ہے وہ اسی طرح انڈیا پاکستان میں چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو کبھی بھی اس کو بھی جنگ کے لیول پر نہیں لے کے جایا جاتا ہے، جو کہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا کھولنے کا ایسی لگتا ہے کہ جیسے ابھی جنگ ہونے والی ہے، جبکہ زمینی حقیقت اس کے بالکل پر